قرآن پڑھتا ہوں میں، سنیے گا۔ اللہ جل شانہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ او لوگوں بچو اس فتنہ سے، ڈرو اس عذاب سے، اس فتنہ سے جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، بہت سے مظلوم بھی اس کی زد میں آ جائیں گے۔ او لوگوں بچو اس عذاب سے، اس فتنہ و فساد سے جس کی زد میں صرف کافر نہیں آتے، مومن بھی آ جاتے ہیں، صرف منافق نہیں آتے، مومن بھی آ جاتے ہیں، صرف بدکار نہیں آتے، بہت سے نیکوکار بھی آ جاتے ہیں۔ اس لیے او میرے بھائیوں، اللہ کہتا ہے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لو، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگا کرو، فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ تو میرے بھائیوں، کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری پیشین گوئیاں فرمائی تھی۔ پیشین گوئی سمجھتے؟ بھوشیہ باڑی سمجھتے؟ پریڈکشن۔ اب بنگلہ نہیں بتا سکتا لیکن 3 بھاشا میں نے بتا دیا۔ پیشین گوئی، پریڈکشن یا بھوشیہ باڑی، آگے کیا ہوگا۔ ہمارے نبی نے اللہ اکبر ایک ایک نشانی جو بتا دی، زمین میں کیسے کیسے فتنے پھیلیں گے، کیسی کیسی بیماریاں پھیلیں گی، کیسی کیسی برائیاں پھیلیں گی، حالات کیسے بگڑیں گے، ایک ایک حرف جو ہمارے نبی نے بتا دیا، اللہ کی قسم ایک حرف بھی کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ جتنی پیشین گوئیاں آپ نے فرمائی تھی، بھوشیہ باڑیاں آپ نے کی تھی، وہ سب پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں ایک طرف سے۔ میں چند نشانیاں آپ کو بتاتا ہوں۔ کائنات کے امام مدنی سردار نے فرمایا تھا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل ویشرب الخمر ویظہر الزنا۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا غلبہ ہو جائے گا۔ اور علم اللہ کیسے اٹھاتا ہے؟ علم کو اللہ لوگوں کے سینوں سے کھرچ کے صاف نہیں کرتا ہے، علماء کو اٹھا لیتا ہے، بڑے بڑے علماء کو اٹھا لیتا ہے، علم انہی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اسی کورونا کی بیماری میں نہ جانے کتنے علماء، اس بنگال کی سرزمین اور دھرتی کے علماء، میں پوری دنیا کے پورے وشو کے علماء کی بات نہیں کرتا، آپ اپنے آس پاس پڑوس میں دیکھ لیجئے کتنے علماء اس بیماری کی زد میں آ کے دنیا سے چلے گئے، کتنا علم ان کے ساتھ چلا گیا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت کی جب قریب ہو جائے گی تو علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم کو اللہ سینوں سے نکالے گا نہیں بلکہ علماء کو اٹھا لے گا، علم ان کے ساتھ چلا جائے گا، اور جہالت کا غلبہ ہوگا، جہالت کا غلبہ ہوگا۔ آج دیکھ لیجئے جہالت کتنی عام ہوتی جا رہی ہے۔ وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ وَيَظْهَرُ الزِّنَا، شراب پی جانے لگے گی اور زناکاری کا ظہور ہوگا۔ میرے بھائیوں، بنگال کے اندر جو بہت ساری برائیاں ہیں، مجھے یہ بتایا گیا جھارکھنڈ سے ہوتے ہوئے میں آ رہا ہوں، وہاں بھی یہ لت اور بیماری پائی جاتی ہے، یہاں بھی پائی جاتی ہے۔ بہت سے نوجوان نشہ خوری کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، بہت سے نوجوان نشہ خوری کی طرف بھاگ رہے ہیں، شراب نوشی کی طرف۔ اور شراب نوشی یہ کتنا بڑا جرم ہے ہماری شریعت میں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ من شرب الخمر فی الدنیا فمات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها فی الاخرہ، جو دنیا میں شراب پیتا ہے، برابر شراب پیتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں ملتی، مر جاتا
کرتا ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے, وہ آخرت میں اگر اللہ جنت میں اسے ڈال دے گا, اگر اچھے اس کے اعمال ہوئے, وہ جنت میں اگر چلا بھی گیا تو وہاں جنت کی شراب نہیں پائے گا. اس لیے کہ الجزاء من جنس العمل, جیسی کرنی ویسی بھرنی. وہ دنیا میں ایک پرتیبند اللہ نے لگایا تھا, شراب کے قریب مت جانا. اگر دنیا میں شراب پیو گے تو آخرت والی جنت والی شراب تمہیں نہیں ملے گی. اس نے اس پرتیبند کو توڑ دیا, دنیا میں شراب نوشی کرنے لگا, نشہ خوری کرنے لگا. اب وہ اگر جنت میں, یہ فرض کر لیجئے اس کے اعمال بہت سارے اچھے ہوئے, وہ جنت میں چلا بھی گیا تو جنت کی شراب نہیں پائے گا. میرے بھائیو, یہ دنیا کی بدبو کرنے والی شراب کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ ارے میرے بھائیو, اپنے نفس پہ کنٹرول کر لو. جنت والی شراب اگر پینی ہے, وہ شرابن طہورا, وہ منہ بند شراب, وہ شراب جس کو پینے سے روح میں جو تازگی آئے گی, اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں؟ مولوی آتا ہے, تقریر کرتا ہے, جنت کی نعمتیں بیان کر کے چلا جاتا ہے, آپ سنتے ہیں, مزے لیتے ہیں, دامن جھاڑ کے چلے جاتے ہیں. اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں؟ غفلت میں پڑے ہیں سبھی بیدار کہاں ہیں؟ وہ دیکھو بلاتی ہیں ہمیں حور بہشتی, وہ دیکھو بلاتی ہیں ہمیں حور بہشتی, ہم حور کے غلما کے طلبگار کہاں ہیں, طلبگار کہاں ہیں؟ اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں؟ غفلت میں پڑے ہیں سبھی بیدار کہاں ہیں؟ جب کوئی نبی ڈر کے شفاعت نہ کرے گا, وہ محشر کا میدان ہوگا, تمام انبیاء دامن جھاڑ لیں گے, کوئی بھی آپ کی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہمارے نبی کی باری آئے گی, عرش کے نیچے سجدے میں گر کے اپنی پیاری امت کے لیے سفارش کریں گے. تو میرے بھائیو, ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ پیارے نبی کی پیاری پیاری باتوں پہ ہم عمل کریں. جب ہمارے نبی نے شراب کو حرام کہا, شراب سے بچنے کو کہا, تب تو آپ نہ بچے, تو آپ کیسے شفاعت کی یوں ہی امید لگا کے بیٹھے ہو؟ میرے بھائیوں, کچھ نبی کی بات بھی تو ماننی پڑے گی. تو جب کوئی نبی ڈر کے شفاعت نہ کرے گا, جب کوئی نبی ڈر کے شفاعت نہ کرے گا, ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے؟ اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا, اجتنبوا الخمر, او لوگو شراب نوشی سے بچو, فإنها راس کل خطیہ, اس لیے کہ ہر بیماری کی جڑ ہے. اور ایک روایت میں فرمایا, فإنها مفتاح کل شر, ہر بیماری ہر برائی کی چابی شراب نوشی ہے. ہر بیماری ہر برائی کی چابی کنجی یہ شراب نوشی ہے. اس لیے کہ شراب جب آدمی پیتا ہے, اس کی عقل جو ہے وہ ٹھکانے نہیں ہوتی, اس کا دماغ چلا جاتا ہے. اب وہ کسی کو گالی بھی دے سکتا ہے, کسی کو برا بھلا بھی کہہ سکتا ہے, کسی کو مار بھی سکتا ہے, اور کسی عورت کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے, کسی کی بہن بیٹی کو چھیڑ سکتا, کچھ بھی شرابی کر سکتا. شرابیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, شراب پی کے ٹن ہو جاتے ہیں, کچڑ میں گڑا پڑا ہے. اب باتیں اتنی لمبی کرے گا, ایسا لگے گا کہ مودی جی یہی پرائم منسٹر ہے یہ بھارت کا. ہائے ہائے, غلاظت میں گندگی میں پڑا ہے, گٹر میں پڑا ہے, اور بات اتنی لمبی کرتا ہے.
میرے بھائی کسی کو گالی دے دیتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے، کسی کی بہن بیٹی چھیڑ دیتا ہے. ذرا نبی کی حدیث دیکھو کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اجتنبوا الخمر، او لوگو شراب سے اپنے دامن کو بچاتے رہو، اس لیے کہ یہ ہر بیماری، ہر برائی کی کنجی ہے. ہر بیماری کی کیا ہے؟ کنجی ہے. تو میرے نوجوانوں، اور ایک روایت میں اس کو ام الخبائث کہا گیا. کیا کہا گیا؟ تمام برائیوں کی ماں ہے شراب نوشی. اچھا ایک بات میں کلیئر کر دیتا ہوں یہاں رک کر کے. ہمارے کچھ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف لیکوئڈ، شراب کا مطلب لیکوئڈ جو پانی کے جیسا گٹ گٹ آدمی پیتا ہے وہی شراب ہے. بس نہیں، کوئی بھی چیز جو نشہ لائے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ شراب ہے، وہ شراب ہے. اب وہ چاہے چرس ہے، بھنگ ہے، افیون ہے، نسوار ہے، اور چاہے کھینی ہے، چاہے گٹکا ہے، چاہے تمباکو ہے، چاہے بیڑی ہے، چاہے سگریٹ. معاف کیجیے گا، علماء بھی بیٹھے ہیں، برا نہیں مانیے گا. مجھے بہت دکھ ہے اس بات کے لیے. بنگال کے اندر جس قدر نشہ خوری، یہ گٹکا تمباکو والی نشہ خوری، بے پناہ یہ بیماری دوسری جگہوں کے مقابلے میں بنگال کے اندر بہت زیادہ ہے. اور مجھے معاف کیجئے گا یہ بات بھی کہنے کے لیے مجھے کھید ہے، دکھ ہے کہ علماء کی ایک بھاری تعداد اس لت میں گرفتار ہے. اس لیے علماء بیچارے بول نہیں پاتے ہیں. اچھا اب آپ کہو گے تمباکو حرام کیسے ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کہو گے کھینی، گٹکا، تمباکو تو میں کھاتا ہوں، روز کھاتا ہوں، مجھے تو کوئی نشہ نہیں آتا. آپ 100 گرام پہ یا 50 گرام تمباکو لیجئے اور اپنے منہ میں ڈالیے کچھ دیر کے لیے، آپ دیکھیے آپ کی حالت کیا ہوتی ہے. بھلے آپ برابر کھاتے ہو، اتنا کھاتے ہو نا آپ اتنا کھا کے مجھے بتا دو. اب پہلی بار جس نے نہیں کھایا ہے، زندگی میں ایک بار میرے اسکول کے ایک ساتھی نے مجھے کھلانے کی کوشش کی، پان میں زردہ ڈال دیا. سائیکل پہ میں پیچھے بیٹھا تھا، میں گر گیا، مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں کہاں گرا. تو نشہ ہے کہ نہیں ہے؟ دلیل سنیے. تھوڑی مقدار میں آپ کھاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نشہ نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما اسکر قلیلہ کثیرہ فقلیلہ حرام. ڈھیر مقدار میں اگر کوئی چیز نشہ لائے کھانے پینے سے، تھوڑی مقدار بھی اس کی کھائیں پیئیں گے تو وہ حرام ہے. اور ایک دوسری روایت میں فرمایا ما اسکر الفرق منہ فملء الکف منہ حرام. ایک گھڑا اور مٹکا بھر کے اگر کوئی نشیلی چیز آپ پیتے ہو تو نشہ آتا ہے. چلو میں اتنا لے کر اگر پیو گے تو وہ بھی حرام ہے. ایک مٹکا بھر کے اگر پینے سے نشہ آ جاتا ہے تو اتنا پینے میں بھی وہ بھی حرام ہے. تو جو زیادہ کھانے پینے سے نشہ لائے، تھوڑی مقدار میں بھی کھانے سے وہ چیز نشہ خوری کے ضمن میں آ جاتی، وہ حرام ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. بے شک شراب نوشی، جوا، سٹا بازی اور اسی طرح قسمت کے جو تیر ہوتے ہیں، قسمت نکالنے کے لیے جو تیر چلائے جاتے ہیں، اور بت، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. فاجتنبوہ، تو تم اس سے بچو، یہ پلید ہیں، نجس ہیں، غلیظ اور گندی چیزیں. قرآن کہتا ہے فاجتنبوہ، اس کے قریب نہیں جانا، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. آج نشہ خوری کے ساتھ ساتھ سٹا بازاری اور جوا یہ بھی نوجوانوں میں عام ہے. مجھے ابھی کچھ لوگوں نے بتایا کہ بنگال کی دھرتی پہ کرکٹ کے بڑے دیوانے ہیں نوجوان، اور کرکٹ صرف تفریح کے لیے نہیں کھیلتے. اب نوجوان جو ہے کرکٹ میں سٹا لگاتے ہیں، جوا بنا دیتے ہیں، اس کو پیسہ لگاتے ہیں، اور جس میں سٹا ہو جائے، ہار جیت اور پیسہ
وہ سٹا ہے. صرف تفریح کے لیے اگر آدمی کھیلتا ہے, اگر وہ نماز وقت پہ پڑھتا ہے اور بہت زیادہ مطلب اس میں دلچسپی نہیں رکھتا, کبھی کھیل لیا تفریح, تو میں اس کو بہرحال ناجائز حرام نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن سٹا اور جوا میرے بھائیوں یہ شریعت میں حرام ہے, حرام ہے. تو میرے بھائیوں, قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے رسول نے بتایا, ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل. قیامت کی نشانیوں میں سے ہے علم اٹھا لیا جائے گا, جہالت کا غلبہ ہوگا, شراب پی جانے لگے گی, زناکاری کا ظہور ہوگا. آج زناکاری بدکاری عام ہو چکی ہے. مجھے بتائیے, پہلے کے بزرگوں سے پوچھ لیجئے جو 70 80 90 سال کے ہیں, ان کے دور میں کیا زناکاری اتنی عام تھی؟ اس قدر کھلے عام کیا زناکاری ہوتی تھی؟ آج عوامی جگہوں میں دیکھ لیجئے, سڑکوں میں, پارکوں میں اور ساحل سمندر پہ نوجوان لڑکا لڑکی کیا گل کھلاتا ہے. پہلے کے بزرگ کسی لڑکا لڑکی کو اگر کچھ غلط حرکت کرتے دیکھتے تھے تو ڈنڈے سے مارتے تھے, وہ کسی کا بھی لڑکا ہے, کسی کا بھی بچہ ہے, بچی ہے. مگر آج تو حالت یہ ہے, آپ کسی کے بچے کو, کسی لڑکے لڑکی کو آپ ڈانٹ بھی نہیں سکتے ہو, اس لیے کہ وہ بالغ اگر ہو چکا ہے تو اس کو پرمیشن ہے وہ زناکاری کرے, وہ بدکاری کرے, وہ عیاشی کرے. لیکن میرے بھائیوں, یہ تو دنیا کی حکومتوں کے بنائے ہوئے قانون ہے. اپنے اللہ اور پالنہار کے قانون کو دیکھیے کہ زنا کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اور میرے بھائی, زناکاری بدکاری جب کسی قوم میں عام ہو جاتی ہے, آج یہ کورونا وائرس کو لے کر کے ہم لوگ بڑے پریشان ہیں. میرے بھائیوں, میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. اور حدیث سن لیجئے, اذا ظہرت الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بہا. جب زناکاری بدکاری کسی قوم میں عام ہو جاتی ہے, کھلے بندوں لوگ زناکاری کرنے لگتے, کھلم کھلا زناکاری بدکاری کرنے لگتے ہیں. الا ظہر فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا. ان کے اندر خطرناک بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں, طاعون جیسی بیماری پھیلتی ہے, دوسری بیماریاں پھیلتی ہیں. جو پہلے کے بزرگوں میں جو بیماریاں نہیں تھیں وہ بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں دنیا میں آج جو زناکاری بدکاری عیاشی عام ہو چکی ہے, اس کی وجہ سے بھی اس طرح کی بیماریاں پھیل رہی ہیں. اس لیے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے اور یہ اللہ کی طرف سے الٹیمیٹم ہے کہ او لوگوں سدھر جاؤ. آج میرے بھائی کتنی قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں. زناکاری اپنی طرف, بدکاری اپنی طرف, سٹے بازی اپنی طرف, اسی طریقے سے ناچ اور گانا آپ دیکھ لیجئے, یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا. میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے لیکن نام بدل دیں گے. نام بدلنے کا مطلب ٹائٹل بدل دیں گے. شراب کا نام وسکی رکھ دیا گیا. ارے شراب کا نام تم روح افزا رکھ دو تو وہ شرابی ہے. ہائے ہائے, نبی کی وہ پیشین گوئی بالکل سچی ثابت ہو چکی ہے. میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے لیکن نام بدل دیں گے. وَيُزْرَبُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الْمَعَازِفُ وَالْقَيْنَاتِ. اور لوگوں کے سروں پر ڈھول تاشے اور میوزک بجائے جائیں گے. یخسف اللہ بہم الارض, کہیں ایسا نہ ہو اللہ انہیں زمین میں دھسا دے. وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ, اور اللہ کہیں ان کی شکلوں کو بگاڑ کر کے سور اور بندر نہ انہیں بنا دے. پہلے زمانے میں گانا سننا آسان نہیں تھا. بزرگوں سے پوچھ لیجئے, پہلے ریڈیو ٹرانجسٹر پہ گانے آتے تھے لیکن ہر گھر میں ریڈیو نہیں ہوتا تھا. ریڈیو نہیں ہے تو آپ گانا نہیں سن سکتے. بعد میں ریڈیو آیا, پھر VCR آیا, ٹی وی آئی, تب بھی آپ ٹی وی ہر جگہ لے کے نہیں پھر سکتے. جب سے یہ موبائل فون آ گیا اور سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا, ایک چپ اور میموری میں آج سینکڑوں گانے اور فحش فلمیں بھر کے ہمارا نوجوان پھرتا ہے. سڑک پہ ہے گانا سن رہا ہے, دکان میں ہے گانا سن رہا ہے, مکان میں ہے گانا سن رہا ہے, کھیت میں ہے گانا سن رہا ہے, کھلیان میں ہے گانا سن رہا ہے, زمین میں ہے گانا سن رہا ہے, آسمان میں ہے تو گانا سن رہا ہے. ابھی میں فلائٹ سے آ رہا تھا,
اوپر ہوا میں اڑ رہے ہیں. کتنے لوگوں کو دیکھا کانوں میں ایئر فون ٹھوس کر کے گانا سن رہے ہیں. ڈر نہیں لگتا کہ پلین کہیں کرش نہ ہو جائے, اللہ کا عذاب نہ ہو جائے؟ ارے ظالم, گانا سنتے تیری موت ہو جائے گی. تو اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتا؟ او غافل, تو بھولا کیوں ہے؟ پتہ نہیں کس حال میں تیری موت ہو جائے, اسی گانا سننے کی حالت میں, فلم دیکھنے کی حالت میں. اگر تیری موت ہو گئی تو تیرا حشر کیا ہوگا؟ تو اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جائے گا؟ تو میرے بھائیوں, پوری زمین, پوری دھرتی اس وقت برائیوں اور فتنوں سے بھر چکی ہے. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ قیامت دور ہے, تو آپ بہت بھول میں ہو. ابھی میں نے آتے ہوئے راستے میں ایک نظم فتنوں کے حوالے سے, برائیوں کے حوالے سے لکھی ہے, وہ میں آپ کو چند مصرے, کس طریقے سے فتنے پھیل چکے ہیں, برائیاں پھیل چکی ہیں اور قیامت قریب ہو چکی ہے. کہ فتنوں کا زمانہ ہے, ایمان بچانا ہے. فتنوں کا زمانہ ہے, ایمان بچانا ہے. اللہ کو اب اپنے اعمال سے, اب اپنے اللہ کو منانا ہے. چوری وہ زناکاری, رشوت وہ نشہ خوری, ہر گام پہ فحاشی اور ناچ وہ گانا ہے. ہر گام پہ فحاشی اور ناچ وہ گانا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈی جے نام کا جو باجا نکلا ہے, لگتا ہمارے سروں پہ بج رہا ہے. جب بھی نبی کی یہ حدیث میں پڑھتا ہوں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کے سروں پہ میوزک بجے گی, یہ ڈی جے نام کا جو باجا نکلا ہے, ایسا لگتا ہے ہمارے سر پہ بج رہا ہے. بجتا دور ہے لیکن کلیجہ دھک دھک کرتا ہے, اور ایسا لگتا ہمارے سر پہ بج رہا ہے. اللہ اکبر. نبی کی یہ پیشین گوئی میرے بھائیوں سچی ثابت ہو رہی ہے. چوری وہ زناکاری, رشوت وہ نشہ خوری, ہر گام پہ فحاشی اور ناچ وہ گانا ہے. فتنوں کا زمانہ ہے, ایمان بچانا ہے. اعمال سے اب اپنے اللہ کو منانا ہے. نہ صدق بیانی ہے, نہ پاس امانت ہے. صدق بیانی کا مطلب سچ بولنے والے لوگ اب کم ملتے ہیں. جھوٹ, مکاری, عیاری اور امانت داری لوگوں میں نہیں رہی. امانتوں میں خیانت, کسی کے پاس امانت رکھ کے دیکھ لیجئے وہ ضرور با خیانت کرے گا. یہ سب قیامت کی نشانیاں, وہ میں نے اپنی اس نظم میں جو ابھی بنگال کی دھرتی پہ میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں, اس سے پہلے میں نے کبھی مہاراشٹر دوسری جگہوں پہ نہیں پڑھا ہے. نہ صدق بیانی ہے, نہ پاس امانت ہے, بس جھوٹ خیانت ہی گھر گھر کا فسانہ ہے. فتنوں کا زمانہ ہے, ایمان بچانا ہے. اللہ کو اب اپنے اعمال دکھانا ہے. اچھے دنوں کی چاہت بیکار ہے اے اجمل. ہمارے وہاں ایک نعرہ دیا گیا, ہمارے دیش میں اچھے دن آنے والے ہیں. میں کہتا ہوں اچھے دن نہیں آئیں گے, اور یہ میں نہیں کہتا. کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں, صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت ہے, علماء بیٹھے ہوئے ہیں,
ما یاتی یوم الا والذی بعدہ شر منہ، جو بھی زمانہ چل رہا ہے آنے والا زمانہ اس سے بھی برا اور خطرناک ہوگا۔ ہمارے بزرگ زندہ ہیں، انہوں نے اپنے بچپن جوانی میں وہ دن نہیں دیکھے ہوں گے جو آج بڑھاپے میں انہوں نے دیکھ لیا۔ کئی مہینوں تک گھروں میں بند ہو گئے، باہر کی شکل نہ دیکھی۔ اب آنے والے جو ہماری جنریشن ہے، نئی نسل ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، اللہ جانے انہیں کون کون سے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کون کون سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، قیامت جیسے جیسے قریب ہو رہی ہے، فتنے امڈ کے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب تو ہماری نسلوں کی خیر منائیے۔ تو اچھے دنوں کی چاہت بیکار ہے اے اجمل، اچھے دنوں کی چاہت بیکار ہے اے اجمل، وہ دور برا ہوگا آگے جسے آنا ہے، وہ دور برا ہوگا آگے جسے آنا ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا ہے، اعمال سے اب اپنے اللہ کو منانا ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت کی نشانیاں، اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث سن لیجئے، صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقى الشح ویکثر الحرج وتظہر الفتن ویکثر الحرج، قالوا وما الحرج یا رسول اللہ؟ قال القتل والقتل، رواہ البخاری فی صحیح فی کتاب الفتن۔ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے کتاب الفتن میں نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت جب قریب ہوگی تو زمانہ قریب ہو جائے گا۔ زمانہ قریب ہونے کا مطلب زمانے کی برکت ختم ہو جائے گی۔ سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن ایسے گزرے گا جیسے گھنٹہ، اور گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے لمحہ و منٹ۔ بزرگوں سے پوچھ لیجئے، پہلے کے جو بزرگ ہوتے تھے 60 70 80 سال کی عمر اگر مل جاتی تھی تو سوچتے تھے یار ہاں دنیا میں کچھ جیے ہیں۔ اب ایسا لگتا ہے کل ابھی دھول مٹی کھیل رہے تھے، کھلونا کھیل رہے تھے، یار اتنی جلدی جوان کیسے ہو گئے، اور ابھی تو ادھیڑ بھی ہو گئے اور بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم بھی رکھ دیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آپ ہمارے نوجوانوں سے پوچھ کے دیکھیے کہ تم کو لگتا ہے یار دنیا میں کچھ جیے ہو؟ کہے گا یار ابھی تو پتہ ہی نہیں، ابھی دھول مٹی کھیل رہا تھا جوان ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ہمارے نبی کی پیشین گوئی ہے میرے بھائی، اسی لیے میں نے کہا تھا نبی نے ایک ایک حرف جو ہمارے نبی نے کہہ دیا دنیا اسے جھوٹ ثابت نہیں کر سکتی۔ آپ نے فرمایا تھا زمانہ قریب ہو جائے گا، عمل کی قلت ہو جائے گی، عمل کرنے والے کم ہو جائیں گے، بات کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے، تقریریں تو بہت ہوں گی لیکن عمل کم ہو جائے گا، دلوں میں بخیلی ڈال دی جائے گی اور حرج کی کثرت ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول حرج کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا القتل، القتل، ناحق لوگوں کا خون بہایا جانے لگے گا۔ آپ کوئی بھی اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے 10-20 قتل کے واقعات ضرور مل جائیں گے ہر روز اخبار میں، ڈیلی کے اخبار میگزین میں 10-20 قتل کے واقعات ملیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا تذهب الدنیا، دنیا ختم نہیں ہوگی حتی یاتی یوم، جب تک وہ دن نہ آ جائے لا یدری القاتل فیما قتل، قاتل کو نہیں معلوم ہوگا اس نے کیوں قتل کیا، ولا المقتول فیما قتل، اور مقتول کو نہیں معلوم ہوگا کیوں مارا گیا۔ معمولی ٹکوں کے لیے لوگ خون بہا دیں گے، معمولی ٹکوں کے لیے لوگ، لڑکا جھگڑا کیا، ہاں بڑوں تک بات پہنچی، ہاں میرے بیٹے کو اس نے گالی دیا،
چلو ہم بتاتے ہیں. لاٹھی لیے, ڈنڈا لیے, تلوار لیے, جھگڑا ہوا اور 1-2 قتل ہو گئے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہ نبی کی پیشین گوئی ہے میرے بھائی, یہ بھوش باڑی. آپ نے فرمایا تھا جب قیامت قریب ہوگی تو قتل کے واقعات بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں. کچھ شبہ ہے یہ لڑائی, یہ بھڑائی, یہ جنگیں جو ہو رہی ہیں میرے بھائی, ابھی بھی آپ کو شبہ لگ رہا ہے؟ ابھی بھی شبہ لگ رہا ہے کہ قیامت قریب ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا دیکھیے, آپ نے یہ بھی فرمایا تھا قیامت سے قریب جو ہے نا فتنوں کی بھرمار ہو جائے. اب آئیے تھوڑا فتنوں کو دیکھتے ہیں. وہ فتنے اور یہ پیشین گوئیاں جو ہیں یہ ساری تقریباً ایک ہی ہیں. تو فتنوں سے زمین بھر جائے گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انہ لم یبقى من الدنیا الا بلاء و فتن. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا فتنوں اور مصیبتوں اور بلاؤں سے بھر جائے گی. چوری چکاری, بدماشی, عیاری, مکاری سے دنیا بھر جائے گی. লম্পট বদমাশ ভরে গেছে দুনিয়া, শয়তান শীষ কারা যাব না খে দুনিয়া. بنگلہ نہیں آتا مجھے, لیکن مجھے کسی نے بتایا ایک بہت بڑھیا نظم ایک ہمارے دوست پڑھتے تھے بنگال کے کہ لمپٹ بودماش بھورے گئے دنیا, بھر جائے گی دنیا. آج چماری, عیاری, مکاری دیکھ لیجئے کتنی عام ہو. اور شیطان شیش کورا جابو نہ کھے دنیا, شیطان دنیا سے ختم نہیں ہوگے. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. تو میرے بھائیوں فتنوں کا زمانہ ہے اور فتنوں کا آغاز, فتنوں کی بارش نبی کے زمانے میں شروع ہو گئی. آئیے میں حدیث پڑھتا ہوں, صحیح بخاری کتاب الفتن سے دیکھیے گا. حضرت اسامہ ابن زید حدیث کے راوی ہیں, پوری حدیث پڑھتا ہوں. عن اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على اتم من اطام المدینہ فقال هل ترون ما ارى قالوا لا یا رسول اللہ قال انی لا ارى الفتن تقع خلال بیوتکم كوقع القطر. رواہ امام بخاری فی صحیح فی کتاب الفتن. امام بخاری نے اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الفتن میں نقل کیا ہے. حضرت اسامہ ابن زید حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں اللہ کے رسول ایک بار مدینے کے قلعے, قلعہ بولے تو اونچی جگہ ٹاور یا قلعہ کہہ لیجئے, چڑھے. صحابہ سے پوچھا او صحابہ کیا تم بھی دیکھ رہے ہو جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا, ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے ان قریب او نبی آپ کی امت فتنوں میں گرفتار ہو جائے گی. چوری, زناکاری, بدکاری, عیاری, مکاری یہ سب آپ کی امت میں پھیلے گی. اسی لیے اللہ نے فتنوں کو جھماجھم بارش کر کے دکھا دیا. یہ دیکھو یہ زناکاری برس رہی ہے, یہ بدکاری ہے, یہ چوری ہے, یہ چماری ہے, یہ جھوٹ ہے, کذب بیانی ہے. ایسا اللہ نے بارش برسا کے دکھا دیا. ایک اور حدیث صحیح بخاری کتاب الفتن کی, اللہ کے رسول ایک بار رات میں سوئے ہوئے ہیں, گھبرا کے اٹھ جاتے ہیں, سوئے ہوئے ہیں, اچانک نیند ٹوٹ جاتی ہے. کہتے ہیں سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخزائن وماذا انزل من الفتن. آج آسمان سے کتنے خزانے اترے ہیں اور کتنے آسمان سے فتنے زمین پہ آئے ہیں. میری بیویوں کو کون جگائے گا جو کمرے میں سو رہی ہیں؟ اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھیں. اب سونے کا وقت نہیں رہا میرے بھائیوں. نبی اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں اب تہجد پڑھو, زیادہ آرام کرنے کا زمانہ نہیں رہا. 1443 چل رہا ہے, اب تقریباً 1450 سال اور چلا گیا. اب بھی ہم سوئے ہیں, غفلت میں پڑے ہیں, ہم سے بد نصیب کون ہوگا. اس کے بعد آگے آپ نے فرمایا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الاخرہ. کتنی عورتیں دنیا میں کپڑا پہنیں گی لیکن آخرت میں ننگی ہوں گی. ایک فتنہ آپ نے بے حجابی کا, عریانیت کا, فحاشی کا بتایا. عورتیں کپڑا اتنا باریک پہنیں گی کہ ان کے بدن کے محاسن اندر سے نظر, باہر سے نظر آئیں گے. آج نیٹ والا کپڑا چل گیا. کون سا کپڑا کون سا کپڑا چل گیا ہے؟ نیٹ سمجھتے نا, نیٹ جو مچھروں کو مارنے کے لیے نیٹ اور جالی لگائی جاتی ہے. آج جالی والا کپڑا عورتیں پہن رہی ہیں اور چست اور ٹائٹ کپڑا. تو آپ نے فرمایا یہ بھی ہوگا.
عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ لگے گا لباس کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہے. اس لیے آخرت میں ایسی عورتوں کو کپڑا نہیں ملے گا. رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ. کتنی کپڑا پہننے والیاں دنیا میں آخرت میں ننگی ہوں گی. اس لیے میری بہنوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس بنگال کی دھرتی پہ جو میں میسج اور پیغام دینے جا رہا ہوں کہ میری بہنوں حجاب پہنو, حجاب پہنو او میری بہنوں, او میری بہنوں. بنگال میں ایک بڑی خرابی جو پائی جاتی ہے, یہاں پردے کا رواج بہت کم ہے. معاف کیجئے گا, پردے کا رواج کم ہے. آپ کوشش کیجئے, بدلنے سے ماحول بدلتا ہے, بدلنے سے ماحول بدلتا ہے. ہمارے علماء بیٹھے ہوئے تھے, میری گفتگو ہو رہی تھی, علماء نے خود بتایا کوششیں ہو رہی ہیں لیکن مولانا ماحول ابھی کچھ بدل نہیں رہا ہے. ہم نے کہا لگے رہیے, کوششیں جاری رکھیے, انشاءاللہ بنگال کی دھرتی پہ ایک زمانہ آئے گا پردے کا بھی رواج ہوگا. مجھے امید ہے یہاں بڑی بھلائی ہے, یہاں خیر ہے. ایسا نہیں ہے کہ بنگال میں سب برائی ہی برائی ہے, ایسا نہیں ہے. یہاں کے لوگ سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے میری بہنوں حجاب کی قیمت کو سمجھو. جب بھی باہر نکلو حجاب اور پردے میں نکلو. آج دنیا میں ان بے پردہ مسلم عورتوں کی وجہ سے کس قدر تھو ہو رہی ہے. اسی لیے آج عورتوں کی کوئی ویلو نہیں ہے. اپنی پوزیشن بناؤ پھر ویلو ملے گی. کرناٹک کی ان بچیوں سے پوچھو جنہوں نے حجاب کے لیے لڑائی شروع کر دی, دنیا ان کی تعریف کرتے نہیں تھک رہی ہے, دنیا انہیں سر پہ بٹھا رہی ہے. آپ بھی اگر ایسا کام کرو گی آپ کی بھی عزت بڑھے گی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ دنیا میں عورتوں کی وہ عزت نہیں رہی. دنیا میں عورتوں کی وہ عزت نہیں رہی. بی فاطمہ کے جیسی تو عورت نہیں رہی. نامحرموں کے سامنے جاتی ہیں عورتیں. بہت سی عورتیں جو پنڈال میں بیٹھ کے جلسہ سن رہی ہیں, الحمدللہ ایسی عورتیں مبارکباد کے لائق ہیں. لیکن جو جلسے جو میلے میں گھوم رہی ہیں, بازاروں میں گھوم رہی ہیں, اب آپ ان کو کیا بولو گے, کیا بولو گے آپ ان کو؟ نامحرموں کے سامنے جاتی ہیں عورتیں, بے پردہ ہو کے ان کو دکھاتی ہیں عورتیں. روزہ نماز دین کی غیرت نہیں رہی. بی فاطمہ کے جیسی تو عورت نہیں رہی. دنیا میں عورتوں کی وہ عزت نہیں رہی. بی فاطمہ کے جیسی تو عورت نہیں رہی. تو میرے بھائیو آج پوری دنیا فتنوں سے برائیوں سے بھرتی جا رہی ہے, فتنے بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وہ لوگوں جب دنیا فتنوں سے بھر جائے گی اچھے اچھے عمل کر کے اپنے اللہ کو منا لینا, فتنوں کو پیچھے چھوڑ دینا. یہ میرے بھائی ابھی تم نہ جاگو گے تو کب جاگو گے؟ اتنے فتنے ہیں, اتنی بلائیں ہیں, اتنی مصیبتیں ہیں, اتنی بیماریاں ہیں, لڑائی اوپر سے ٹھنی ہوئی ہے, کورونا نے الگ پریشان کر رکھا ہے. ابھی بھی نہ جاگو گے تو کب جاگو گے؟ صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت ہے, بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. وہ لوگوں اچھے اچھے اعمال کر لو, فتنوں کو پیچھے چھوڑ کر تم آگے نکلنے کی کوشش کرو. وہ فتنے اتنے ڈینجر اور خطرناک ہوں گے. یصبح الرجل فیہا مومنا ویمسی کافرا. آدمی صبح کو مومن ہوگا, شام کو کافر ہو جائے گا, شام کو مومن ہوگا, صبح کو کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا. اپنے دین کو معمولی کوڑی کے معمولی ٹکے میں بیچ دے گا.
دین کی کوئی پوزیشن، کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی، ایسا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ کتنے لوگ اگر ان کو بولو مورتی کے سامنے، ہاں وہ بھی کر لیں گے، ناریل پھوڑو وہ بھی پھوڑ لیں گے، گنپتی میں چندہ دیو وہ بھی دے دے گا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کو کہ وہ مسلمان کاہے کا ہے، کاہے کا مسلمان ہے۔ تو ایسا زمانہ شروع ہو چکا ہے کہ معمولی ٹکے میں آدمی اپنے دین کو کیا کرے گا، 10 20 50 ہزار دے کے کوئی بھی بلیک میل کر لے۔ اب بولے تم جے شری رام کے نعرے لگا دو تو وہ بھی لگا دے گا بھائی، پیسہ چاہیے میرے بھائیو۔ لیکن سینے میں جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے، آدمی جان بھی دے دیتا ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتا، جان بھی دے دیتا ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، حالات اب ڈینجر اور خطرناک ہو رہے ہیں، فتنوں کا رنگ گہرا ہو رہا ہے، فتنوں کی آندھی بڑی تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہو چکی ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ 2020-21۔ سن لیجئے، یہ بہت امید لگا کے مت بیٹھیے، نیا سال آئے گا تو سب چنگا ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب اچھا ہو جائے گا۔ انہی بیماریوں کے ساتھ شاید کہ اللہ نہ کرے اب ہمیں جینا پڑے، انہی حالات کے ساتھ اب ہمیں جینے کی عادت ڈالنی پڑے گی، اپنے اللہ کو منانے کی فکر کرنی ہوگی، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی فکر کرنی ہوگی۔ دیکھیے حالات اب بگڑ رہے ہیں، اور جب حالات بگڑیں گے، نبی نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے، معاشرے میں رہ کے، گھر میں باڑی میں رہ کے ایمان نہیں بچے گا۔ سن لیجئے، ابھی تو باڑی میں ایمان بچ رہا ہے نا، ایسا زمانہ آئے گا باڑی چھوڑنا پڑے گا، باڑی چھوڑنا پڑے گا۔ کہاں جانا پڑے گا؟ جنگل میں، پہاڑ میں، تب ایمان بچے گا۔ یہ ہمارے جو بچے، مجھے تو آنے والی نسلوں کو اللہ نہ کرے کیا کیا دن دیکھنے پڑ سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، حدیث پڑھتا ہوں، دیکھیے صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، قریب ہے کہ ایک آدمی کی سب سے قیمتی دولت بکری ہو جائے، چھاگل کیا ہو جائے، سب سے قیمتی مال، مرسڈیز گاڑی نہیں، BMW نہیں، چھاگل بکری سب سے قیمتی دولت ہو جائے گی۔ ایک زمانہ دیکھو، پہلے زمانے میں اگر ہاتھی آپ کے دروازے پہ، کسی کے دروازے پہ ہاتھی بدھا ہے، گھوڑے ہیں 10-5، تو وہ لوگ بولتے تھے بہت بڑا آدمی ہے، بہت مالدار آدمی ہے نا۔ زمانہ بدلا، اب کسی کے سامنے گھر کے اگر BMW ہے، مرسڈیز گاڑی ہے تو بڑا آدمی ہے۔ پھر سے ایک بار زمانہ بدلے گا، پھر سے ترازو الٹا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب قیامت بہت نزدیک ہو جائے گی تو میرے بھائی، سارے لوگ بکری خریدنے پہ ٹوٹ پڑیں گے اور بکری کو لے کر کے پہاڑوں کی طرف چلے جائیں گے، جنگلوں میں چلے جائیں گے، وہیں بکری کا دودھ نکال کے پئیں گے، گوشت کھائیں گے، اور وہیں اللہ کی عبادت کریں گے، مر جائیں گے، تب ایمان بچے گا، معاشرے میں رہ کے ایمان نہیں بچے گا۔ جتنی سب حدیث پڑھا ہوں، سن لیجئے، کوئی کہانی نہیں، کوئی قصہ نہیں، میں قصہ والا مقرر نہیں، جب بھی آپ بلاؤ گے صرف حدیث پڑھوں گا، اچھا لگے گا تو سننا، نہیں تو بول دینا مولوی صاحب، اور مجھے امید نہیں ہے کہ بنگال والا ایسا کہے گا، بنگال میں کوئی ایسا نہیں کہے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مولوی صاحب ہم کو حدیث نہیں اچھا لگتا، الحمدللہ سارے لوگوں کو نبی کی پیاری پیاری حدیثیں اچھی لگتی ہیں، اس لیے کہ آپ سب، ہم سب نبی کی پیاری پیاری امت ہیں، نبی کی پیاری پیاری امت ہیں، اور ہم سب نبی کی، اور میرے بھائیوں زیادہ سے زیادہ قرآن حدیث ہم سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قصہ کہانی، نبی کی بات چھوڑ کے، اللہ کی بات چھوڑ کے ہم دوسروں کی بات کیا بتائیں گے آپ کو؟ اس لیے ہم دعا کریے اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم جب بھی سنائیں آپ کو اللہ کی بات سنائیں اور اس کے رسول کی بات سنائیں۔ تو میں فتنوں کی بات کر رہا ہوں کہ فتنے بڑی تیزی کے ساتھ، فتنوں کی آندھی چل رہی ہے میرے بھائیوں، اور یہ اشارہ ہے، حالات بدل رہے ہیں، اب ایسے میں ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے، آگے جب زمانہ آئے گا تو بھاگنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ فتنے، یہ وبائیں، یہ بلائیں، یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں، یہ بتا رہی ہیں
کہ قیامت بہت قریب ہے. اب قیامت کی تیاری کیجئے, اب غفلت میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے, قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے, پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں, قیامت کی چھوٹی نشانیاں تقریباً ساری نکل چکی ہیں اکا دکا چھوڑ کے. بڑی نشانی کب ظاہر ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. بڑی نشانی 10 نشانی میں آپ کو بتا کے اپنی بات ختم کروں گا, اور اس کو یاد کر کے جائیے, یہاں سے یاد کر کے جائیے. 10 بڑی نشانی باقی ہے, اور اس کے بعد دنیا کی کہانی ختم. دنیا کی کہانی ختم. مہدی علیہ السلام کب آ جائیں کچھ نہیں کہہ سکتے. مہدی علیہ السلام کا انتظار ہے, جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا, ٹھیک ہے, فاطمہ کی نسل سے ہوں گے. اور جب وہ آئیں گے, کب آئیں گے؟ دنیا جب فتنہ فساد سے بھر جائے گی, دنیا جب برائیوں سے بھر جائے گی, ظلم زیادتی سے بھر جائے گی, تب مہدی علیہ السلام آئیں گے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دجال آئے گا. کون آئے گا؟ دجال, سب سے بڑا فتنہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوگا. جنت لے کے آئے گا, جہنم لے کے آئے گا, ایک ہاتھ میں جنت, ایک ہاتھ میں جہنم. جو جنت ہے وہ جہنم ہے, جو جہنم ہے وہ جنت ہے. روٹی کا پہاڑ لے کے آئے گا, پانی کی نہر لے کے آئے گا, آسمان سے کہے گا بارش برسا تو بارش برس جائے, زمین سے کہے سبزہ اگا, کھیتی اگا تو غلہ اگ جائے گا, کھیتی اگے گی. یہ دجال. تو دجال کے فتنے سے اللہ کے رسول پناہ مانگا کرتے تھے. تو دجال آئے گا, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, دجال آئے گا, اور پھر یاجوج ماجوج آئیں گے. یاجوج ماجوج سمجھتے اولاد آدم سے ہیں, لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی ہمارے مقابلے میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتنی تعداد ہوگی, سمندر سے جب گزریں گے نا, ایک ایک چلو پانی پئیں گے. یہ چلو ہے, اتنا پانی پئیں گے سمندر سوکھ جائے گا, سمندر سوکھ جائے. اتنی تعداد, پوری دنیا کو مارتے کاٹتے چلے جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے تھوڑے سے ماننے والے وہ بچیں گے, وہ جا کے چھپ جائیں گے, کہیں چھپ جائیں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں پھوڑا نکال دے گا, پھوڑا, اور اس کے بعد یہ سب مر جائیں گے. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بڑی چونچوں والے پرندوں کو بھیجے گا, اٹھا کے ان کی لاشوں کو سمندر میں پھینکیں گے, آسمان سے بارش ہوگی, اور اس کے بعد زمین دھل جائے گی. اس کے بعد ایک اور نشانی نکلے گی, زمین سے ایک جانور نکلے گا, چوپایا نکلے گا, سب کے ماتھے پہ نشان لگائے گا, یہ مومن یہ کافر, یہ مومن یہ کافر. اور 3 جگہ سے زمین دھسا دی جائے گی, ایک مشرق میں, ایک مغرب میں, ایک جزیرۃ العرب میں. اس کے بعد میرے بھائیوں 8ویں نشانی ہوگی, دھواں نکلے گا, دھواں سے پوری زمین بھر جائے گی, آسمان بھر جائے گا. اس کے بعد 9ویں نشانی جو ہوگی, ایک آگ نکلے گی جو سب کو ہانک کے لے جائے گی. 10ویں نشانی جو ہوگی, یہ سورج جو مشرق سے نکلتا مغرب میں ڈوبتا ہے, جب قیامت آنی ہوگی تو اللہ اس کو کہیں گے وہیں رک جا, اور مغرب سے حکم دیں گے پچھم سے سورج نکلے گا. اور اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے. اسرافیل علیہ السلام نے سور کو منہ سے لگا لیا ہے, سور کہتے ہیں سنکھ کو, اس میں پھونک ماریں گے. آسمان کی طرف نگاہ لگائے ہوئے ہیں, کان لگائے ہوئے ہیں, جیسے اللہ کہے گا او اسرافیل